لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ شعراء کی سب سے پہلے کچھ خصوصیات پیش کر رہا ہوں جو تفسیر برہان میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو شخص تواسین ثلاثہ یعنی سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص ہر شب جمعہ کو پڑھے گا تو وہ اولیاء خدا یعنی خدا کے خاص دوستوں میں سے ہوگا، پھر وہ خدا کی رحمتوں اور حفاظتوں میں رہے گا، وہ دنیا کی کوئی تنگی دوشی نہ دیکھے گا، آخرت میں اس کو جنت میں اس قدر حصہ ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو ملے گا، اور 100 حور عین اس کو عطا کی جائیں گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ شعراء کو پڑھے گا تمام مومنین و مومنات کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ وہ قبر سے کلمہ توحید پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جو شخص صبح سویرے سورت کو سمجھ کر پڑھے گا گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کر لی، اور جو شخص اس سورت کو لکھ کر پانی سے دھو کر پیے گا وہ ہر بیماری سے شفا پائے گا۔ یہ خواص القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا رہے گا اس کے گھر میں چور داخل نہیں ہوگا اور نہ وہ غرق ہوگا۔ تفسیر انوار النظف میں لکھا ہے کہ جو شخص اس سورت کو لکھ کر سفید مرغ کی گردن میں باندھ کر چھوڑ دے وہ مرغ خزانے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا یا جادو کے مقام پر رکے گا اور اپنی چونچ سے اسے کھود کر ظاہر کر دے گا۔ اب میں سورہ شعراء کی ابتدائی آیات یعنی پہلے رکوع میں جو آیات ہیں ان کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس سورہ شعراء کے پہلے رکوع میں 9 آیات ہیں، یعنی ابتدا آیت نمبر 1 سے ہوتی ہے اور 9 تک۔ میں ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھوں گا اور مختصر تفسیر بھی پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا رحیم ہے۔ طاسیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو اسی طرح پڑھا جائے گا، طاسین میم۔ تفسیر برہان میں اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ جمیع مقطعات اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم پر مشتمل ہیں، جس کو نبی یا امام ہی ترتیب دے سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کی دعائیں مستجاب ہوا کرتی ہیں۔ آیت نمبر 2، تلک آیات الکتاب المبین۔ ترجمہ، یہ کتاب مبین یعنی کھلی ہوئی صاف صاف کتاب خدا کی واضح آیتیں ہیں۔ اس آیت میں قرآن مجید کو مبین فرمایا گیا ہے۔ مبین کا لفظ بیان کے مادے سے نکلا ہے جس کے معنی روشن ہونے کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مضامین بالکل واضح، روشن اور آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے ہیں۔ پھر جتنا انسان قرآن میں غور و فکر کرتا چلا جاتا ہے اسے اتنے ہی قرآن کے مطالب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو اس لیے بھی مبین فرمایا کہ قرآن میں بالکل واضح طور پر حق و باطل، کامیابی اور ناکامی، سعادت و شقاوت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ نجات کے راستے کو گمراہی کے راستے سے واضح طور پر الگ کر کے روشن کر دیا گیا ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 3، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ترجمہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اپنی جان ہی دے دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کو نہیں لاتے۔ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھانے کے بعد اب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اس لیے کہ دنیا پرست کفار قرآن مجید کی عظمت کو کسی طرح ماننے کو تیار نہ تھے، کیونکہ اگر وہ قرآن مجید کی عظمت کو مان لیتے تو ان کے تمام غلط محمل عقیدوں پر پانی پھر جاتا۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کوفت ہوتی تھی کہ اتنے عظیم و واضح دلائل کو یہ احمق سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کھائیں اور اپنی جان نہ گنوائیں۔ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن مجید کی عظمت پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص دن کو دن نہ مانے تو اس دن سے دن کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، سورج چمکتا رہے گا اور دن روشن رہے گا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ باخعون کا لفظ باخعون کے مادے سے، جس کے معنی ہے شدت غم سے اپنے آپ کو مار ڈالنا۔ آیت نمبر 4، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ ترجمہ: اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک نشانی ایسی اتار دیں کہ زبردستی ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جائیں، مگر ایسا جبری ایمان ہمیں قبول ہی نہیں، اور ہم تو عقل و اختیار کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ خداوند عالم کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی نشانی اتار دے کہ تمام کفار ایمان لے آئیں، مگر خدا کو اس قسم کا جبری ایمان قبول نہیں ہے۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لے کر خدا کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے حق کو پہچانیں اور باطل کو اپنے اختیار سے چھوڑیں، کیونکہ خدا کا مقصد ہماری عقل و اختیار کا امتحان لینا ہے، جیسا کہ سورۃ الملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سورہ ملک کی آیت ہے جس کا نشان ہے 2، یعنی وہ خدا جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ہمارے قائم حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظاہر ہوں گے تو بنی امیہ مراد تمام ظالمین کی گردنیں ان کے سامنے جھک جائیں گی، کیونکہ آسمان سے ایک سخت گرجدار آواز آئے گی کہ جو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نام لے کر پکارے گا، اور سب کے سب اپنی اپنی زبانوں میں اس آواز کو سنیں گے۔ یہ تفسیر صافی میں، اصول کافی میں اور تفسیر قمی میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ لَّكَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کے پاس خدا رحمان کی طرف سے جو بھی تازہ ہدایت یا نصیحت آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کو ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن کی ہر آیت بیدار کرنے والی، چونکا دینے والی، آگاہ کر دینے والی اور نصیحت کرنے والی ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور خداوند عالم نے قرآن مجید کو رحمان کی طرف سے آنے والا اس لیے فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت خدا کی عام رحمت ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت تمام عالم انسانیت کو سعادت اور کامیابی کی دعوت دیتی ہے، سب کے فائدے بتاتی ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 6، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اب تو یہ اسے جھٹلا ہی چکے ہیں، تو اب بہت جلد ان کے سامنے اس چیز یعنی عذاب خدا کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ خدا کے عذاب کا مذاق اڑانے والے اسی عذاب کو مجسم طور پر اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے دہکتا بھڑکتا گرجتا دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 7، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ ترجمہ یہ کہ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسم کے عمدہ پودے اور لاتعداد قسم کی جڑی بوٹیاں اگا دی ہیں۔
زوجن کریم کا مطلب ہے زمین پر ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے ہر جنس کا جوڑا اگایا ہے۔ کریم سے مراد قابل قدر اور قابل قدر اور قابل شکر، یہ تفسیر انوار النجم میں لکھا ہے۔ اور کریم کے معنی قیمتی چیز کے بھی ہوتے ہیں، اور کریم سے یہاں مراد نباتات کا مفید ہونا ہے، اور زوج کے معنی صنف اور جوڑے کو کہتے ہیں، یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 8، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین۔ ترجمہ یہ کہ حقیقتاً اس میں حقائق کو سمجھنے کی بڑی نشانی اور دلیل ہے، مگر ان میں کے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ خداوند عالم کی قدرت حکمت کی یہ زبردست دلیل ہے کہ بے شمار قسم قسم کی چیزیں زمین سے اگی چلی جا رہی ہیں اور ہماری ان گنت ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں، یعنی ان چیزوں اور ہماری ضرورتوں میں زبردست مطابقت اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں وہی چیزیں اگ رہی ہیں، بلا ضرورت کوئی چیز نہیں اگتی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہو رہا ہے اور یہ کسی کی قدرت، حکمت، رحمت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہر صاحب عقل و فکر اس منظر کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ یقیناً کوئی قادر مطلق ہے جو اپنی قدرت و رحمت کے بے شمار کرشمے دکھا رہا ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے، اور اس رکوع کی آخری آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ یہ ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبردست، غالب، طاقت والا، عزت والا اور بہت مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ یہاں موضوع القرآن میں اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ حقیقت یہ کہ خدا کی رحمت دنیا میں کافروں سے بھی متعلق رہتی ہے، اس لیے باوجود انتقام یہ سزا کہ خدا ان کو سنبھلنے کی مہلتوں پر مہلتیں دیے چلے جا رہا ہے۔ اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جبکہ خدا کی صفت عزیز ہر چیز پر خود اپنی قوت کے بل پر غالب رہنا کا تقاضا تو یہ تھا کہ خدا سارے منکرین حق کو فوراً ہی سزا میں گرفتار کر لیتا، مگر کیونکہ خدا رحیم بھی ہے اس لیے ان کو اصلاح حال کی مہلتوں پر مہلتیں وہ دیے چلا جا رہا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ خداوند عالم نے خود کو پہلے عزیز فرمایا پھر رحیم فرمایا تاکہ کسی کو کسی طرح بھی خداوند عالم کی کمزوری کا احساس نہ ہو۔ عزیز پہلے سے فرمایا کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ وہ اپنی انتہائی قدرت کے باوجود از خود رحم فرماتا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔